السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم عشرہ مبشرہ کی پانچویں شخصیت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تیمی تھے۔ ان کے والد عبید اللہ اپنے قبیلے اور خاندان کے بہت مشہور اور معزز انسان تھے اور تاجر پیشہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا اور تجارت کے کام میں لگ گئے اور یہ بھی ایک کامیاب تاجر بن گئے۔ جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر جو لوگ بالکل شروع میں اسلام لائے تھے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق شروع میں جو 8 لوگ ایمان لائے ان 8 میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت ساری تکلیفیں اور صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ان کے اوپر بھی دیگر مسلمانوں کی طرح بہت ظلم ہوا اور ان کو بھی کافی ستایا، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ وغیرہ کو تکلیف دی گئی، ایسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ظلم ہوا اور ان کو بھی باندھ کر مارا گیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو حضرت طلحہ بھی مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام غزوات اور معرکوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، لیکن غزوہ بدر میں حضرت طلحہ شریک نہیں ہو پائے۔ وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کا فیصلہ بالکل اچانک ہوا تھا اور حضرت طلحہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، وہ باہر گئے ہوئے تھے، اور جب تک وہ مدینے میں پہنچے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس بھی آ چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا اصل جوہر ہمیں غزوہ احد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، رزلٹ کچھ بھی ہو، آپ لوگ اس ٹیلے سے مت ہٹیے گا۔ ایک ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ مت ہٹیے گا، اور ان 50 تیر اندازوں کا آپ نے ہیڈ متعین کیا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک شور پیدا ہوا تو یہ تیر انداز بھی اپنی جگہ سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ لوگ یہاں سے مت ہلیے، مت ہٹیے، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 9 افراد وہاں پر باقی بچے اور باقی سب لوگ چلے گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن جنگی صلاحیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ جگہ، وہ پورشن جہاں پر وہ تیر انداز تھے وہ خالی ہو گئی ہے تو انہوں نے باقی بچی ہوئی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمان مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نبی کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ یہاں سے مت ہٹیے گا۔ ان لوگوں نے وہاں سے حرکت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ مزہ چکھنا پڑا۔ جب ان کافروں نے وہاں سے حملہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو کر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میری طرف آؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخر میں پوزیشن یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 لوگوں کے گھیرے میں تھے۔ 9 صحابہ کرام آپ کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے تھے، باقی صحابہ کرام فرار کی راہ اختیار کر رہے تھے جنگی حالات نازک ہونے کی وجہ سے۔ ان 9 صحابہ کرام میں 7 انصاری صحابہ کرام تھے اور 2 قریشی صحابہ کرام تھے۔ 2 قریشی جو تھے اس میں سے ایک حضرت طلحہ تھے اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا کے کافروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان 7 انصاری صحابہ کرام نے اپنی اپنی جان کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ صرف 2 لوگ بچے اللہ کے نبی کے ڈیفنس میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا چلا کے کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ تیر چلائیے۔ اب آخر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بچے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنے جسم کے اوپر 70 کے قریب زخم کھائے۔ ان کی یہ سبابہ اور یہ بیچ والی انگلی خراب ہو گئی
اور یہی نہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں مجھے چوٹ نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں انہوں نے اس طریقے سے اپنی پوری جان کی بازی لگا دی۔ یہ شہید تو نہیں ہوئے اس جنگ میں، لیکن حضرت ابو بکر جیسے صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ احد کا دن تو طلحہ بن عبید اللہ کا دن تھا۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے سورہ احزاب کی وہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، مومنوں میں کچھ جواں مرد ایسے بھی ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپ کے ہیبت کی وجہ سے کبھی کبھی سوالات کرنے سے پرہیز کرتے تھے، اور جو اعرابی ہوتے تھے، جو بدو ہوتے تھے، وہ کھل کر سوال کرتے تھے۔ تو اس آیت کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے ایک اعرابی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کر یہ سوال کرو۔ وہ اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس آیت سے کون مراد ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے اس اعرابی سے کہا، جس آیت کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ آیت دراصل ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت نازل کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی شہید بھی کہا تھا اور ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ مشہور حدیث مسلم شریف کی میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہیرا کی پہاڑی پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے اور حضرت زبیر تھے۔ آپ نے جب ہیرا کی پہاڑی حرکت کرتی ہے، جب ہیرا کی پہاڑی کانپتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تو ٹھہر جا، تو تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے شہید کا درجہ دیا ہے۔ اور ایک ترمذی کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت طلحہ اس طاق میں رہا کرتے تھے کہ کب مجھ کو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع ملے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر زخم آئے تھے، آپ کے زرہ کی کڑیاں آپ کے دانتوں میں پھنس گئی تھیں، تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی کڑیوں کو اگر میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا تو مبادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور آپ کو تکلیف ہو۔ انہوں نے اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے پکڑ کے ان کڑیوں کو نکالا، اور اس کوشش میں ان کے کئی دانت بھی ٹوٹ گئے، لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش ان کے نکاح میں ہیں۔ اللہ کے نبی سے بہت قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، یہ بہت فیاض اور سخی بھی تھے، اللہ کی راہ میں بے دریغ یہ دولت خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں خدمات انجام دیتے رہے، اسلام کے کام آتے رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ اسلام کے کام آتے رہے۔ جب حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جو 6 لوگوں کا پینل بنایا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، ان 6 لوگوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھایا، اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں، تو حضرت علی کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی شامل ہیں۔ لیکن جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ اختلاف حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عین جنگ کے وقت ان کے دل میں اچانک یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس فتنے میں مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر کسی اجنبی آدمی نے حملہ کر دیا۔ کس نے حملہ کیا؟ کسی صحیح مستند روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے۔ بہرحال ان کے اوپر حملہ ہوا
اور اس حملے کے ذریعے ان کی شہادت ہو جاتی۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، یہ حسن ظن رکھتے تھے، کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار ان کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ذکر کرنے لگا کہ یہ ابو ہریرہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ ایسی ایسی حدیث سناتے ہیں جو تم لوگ نہیں سنا پاتے ہو، یہ کہاں سے ایسی ایسی حدیثیں لاتے ہیں؟ یعنی گویا وہ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر تنقید کر رہا تھا اور نعوذ باللہ ان کی بتائی ہوئی حدیثوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور جتنی باتیں ہم لوگ اللہ کے نبی سے سن پاتے تھے اتنی باتیں ہم اللہ کے نبی سے سنتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس مال دولت پیسہ نہیں تھا، یہ دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں۔ تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اہل علم کے سلسلے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی عالم دین کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں اگر کوئی غلط نیوز بھی ہم کو ملے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ ہمارا دین جب عام لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو اہل علم کا جو مقام ہے، ان کا جو منصب ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اہل علم کے اوپر فوراً حملہ نہ کریں، ان کی عزت و ناموس کے اوپر حملہ نہ کریں، ہم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مہمان نواز بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا اور یہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو یہ بڑے زبردست طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے، بہت مشہور ان کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وہ بیچارے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، اور بعد میں جب غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور 3 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقیقت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے، اس میں سے ایک حضرت کعب ابن مالک بھی تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بالکل منع کر دیا کہ کوئی ان سے نہ بات کرے نہ سلام کرے۔ تقریباً 40 دن کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی وہ آیت نازل کی جس میں ان تینوں کی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جب ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت حضرت طلحہ نے سنائی اور ان کو مبارکباد دی۔ حضرت کعب ابن مالک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے اس پر مجھے سب سے پہلے مبارکباد دی، میرے گلے ملے اور مجھے مبارکباد دی کہ اے کعب ابن مالک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے، ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونے والے، اسلام کے لیے ہر موقع پر قربانی دینے والے، غزوہ احد میں اپنی جان کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے والے اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں۔ ان 10 صحابہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک خاص بات اور ملتی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر الگ الگ قسم کے دور آئے، پریشانی کا دور بھی آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا، لیکن انہوں نے اسلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا جو سلسلہ اسلام قبول کرنے سے شروع کیا وہ آخر تک قائم رہا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کا مصداق اپنے آپ کو بنائے رکھا۔ آئیے حضرت طلحہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں جب کھجوروں کی کاشتکاری کرتے تھے، کھجوروں کی کھیتی کرتے تھے، تو ہم لوگ تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ کھجور کے نر گابھا کو مادہ گابھا کے ساتھ ملا کر اس کو پلانٹ کرتے تھے، اس کی کاشتکاری کرتے تھے، اس سے فصل بہت اچھی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، یہ نر اور مادہ کو ملا کے پلانٹ کرتے ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے، فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر اس کو نہ کرو تو کیا حرج ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو مت کرو۔ صحابہ کرام نے اس سال یہ جو ان کا طریقہ چلا آ رہا تھا پلانٹ کرنے کا، اس طریقے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق جنرل طریقے سے انہوں نے کھیتی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی پوری خراب ہو گئی، کھیتی پوری برباد ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا ان کھیتی کرنے والے صحابہ کرام کے پاس سے، تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مال نخلکم، تمہاری کھیتی کا کیا ہوا، تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے مشورے کے مطابق تعبیر کرنا یعنی نر اور مادہ کو ملا کے پلانٹ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، انکم اعلم بامور دنیا، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یہ کیونکہ دین کا معاملہ نہیں تھا، یہ دنیا کا معاملہ تھا، اور میں نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، میں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تم کو یہ سجیشن نہیں دیا تھا، میں نے محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے تم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اس تعبیر کو مت کرو، تو تم جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کھیتی کرو، تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس حدیث سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بشری حیثیت ہے اور ایک آپ کے رسول ہونے کی حیثیت ہے۔ آپ نے اگر بشر کی حیثیت سے، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن آپ نے رسالت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہی ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو اس بات کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو نہ مانیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ آپ کا مشورہ ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت طلحہ کی اس روایت کے ذریعے اتنے سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آپ کو جو مقام عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ مقام آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے آپ کو جنتی کہا ہے، لہٰذا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ تو حضرت طلحہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی عزت و ناموس، اپنے نبی کا ڈیفنس کرنا، اپنے نبی کا دفاع کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی، تو نبی کی مدد کرنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر اللہ کے رسول کی شان میں، آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا، اللہ کے نبی کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ حضرت طلحہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق حضرت طلحہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہو تو ہمیں اس میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت طلحہ شریک ہوئے حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ میں، لیکن عین وقت پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ اگر ہمیں اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے جسم پر 70 زخم سہنے والا اور اپنے ہاتھوں کو گنوا دینے والا، ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے باپ کی انگلیاں شل ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلیل القدر صحابی کے انتقال کے بعد بھی ان کی باڈی کی اور ان کے جسم کی حفاظت فرمائی۔ ان کے انتقال کے 30 سال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، نمی آ رہا ہے، کیونکہ ان کی قبر جو تھی وہ سمندر کے قریب تھی۔ تو 30 سال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا گیا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں، عائشہ بنت طلحہ ان کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم کی ڈیڈ باڈی بالکل ویسی تھی جیسے ان کو دفنایا گیا تھا۔ 30 سال میں ان کی باڈی میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی باڈی بالکل صحیح سالم تھی۔ محترم ناظرین، یہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔
ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔